السلام علیکم، رائٹ سائڈ وتھ فیری میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک شہید کی کہانی لے کر آئے ہیں، کیونکہ شہداء کو یاد کرنا کسی شہادت سے کم نہیں۔ اس کی قسط نمبر 1 آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اور باقی 7 اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی۔ یہ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ یار کیا لڑکی ہے وہ، میرے دوست شامیر نے کلاس سے نکلتے ہوئے کہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہی حجابی ڈال، شامیر نے ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے پہلا قدم نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، تم رباب کی بات کر رہے ہو، میں نے جواب دیا۔ پہنچ گئے ہو لگتا ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے نا تم، شامیر اپنے شوخ انداز میں بولا۔ ہاں یار لڑکی تو وہ واقعی کمال ہے، میں نے رباب کو سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کمال نہیں، ارے یار وہ تو کوئی پرستان کی حور لگتی ہے، اور تم تو ویسے بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے میں ماہر ہو، تمہارے لیے کیا مشکل؟ اس کا غرور دیکھا ہے، کسی لڑکے کی طرف بات کرنا اور دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، نہ محرموں سے پردہ کرتی ہے، شامیر نے مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا۔ ارے میسم، آگے بڑے بڑوں کے آگے تم ہار مان لی، یہ کس پرستان کی حور ہے دیکھ لوں گا۔ یار تم لوگ اس معصوم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ سعد جو اب تک خاموشی سے ہماری باتیں سن رہا تھا بولا، وہ ایسی لڑکی نہیں لگتی مجھے۔ دیکھ رہے ہو تم، میسم اس کی طرفداری کر رہا ہے جس نے ڈان کی بے عزتی کی ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ شامیر نے مجھے صبح کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ بے عزتی؟ تم لوگ خواہ بات کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہو۔ ایک شریف و پردہ لڑکی کو بڑی محفل میں سلام کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ انکار ہی کرے گی، دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، سعد مجھے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ آج تک کسی لڑکی کی مجال نہیں ہوئی کہ مجھے اگنور کرے، دیکھ لوں گا اسے، میں اپنے جلالی انداز میں بولا۔ چائے کے ساتھ سموسے بھی لانا، میں نے کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے سعد اور شامیر سے بولا۔ ہم 3 دوست تھے، سعد اور شامیر، ہم غنڈہ گردی میں یونیورسٹی کے ڈان سمجھے جاتے تھے، کسی کی تو کیا لیکچرار کی بھی مجال نہ تھی کہ ہمیں کچھ کہہ سکے، موڈ ہوتا تو لیکچر لے لیتے، ورنہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے رہتے۔ ہماری دہشت پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی، امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا میں، مخلوط فقہ سے تعلق رکھنے والے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میری ماں شیعہ تھی جبکہ میرا باپ سنی تھا، اور میں مسلمان تھا، یہی بات کافی تھی، دین مذہب نام کی کسی چیز کا وجود میری زندگی میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے باپ سے جو چیز سیکھی اور بابا نے مجھے سکھائی وہ یہ تھی کہ دولت اور طاقت کے زور پر جو چاہو حاصل کر سکتے ہو، اسلحہ گولی میرے لیے کھلونا تھا، ہر خوبصورت لڑکی میری دوست تھی، اور ہوتی بھی کیسے، کیوں نہ ہوتی، میں خود بھی بہت سمارٹ تھا اور خوبصورتی کا عاشق تھا، دوسرا مجھے انکار کر کے کسی لڑکی میں بدنام ہونے کا حوصلہ بھی نہیں تھا، مگر یہ رباب واحد لڑکی تھی جس نے میرے غرور پر وار کیا تھا۔ ارے وہ دیکھو وہاں کھڑی ہے، شامیر نے کینٹین سے نکلتے ہوئے پلے گراؤنڈ میں کھڑی رباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رباب کو دیکھا، وہ معمول کی طرح مکمل حجاب اور باحیا نگاہیں جو زیادہ تر جھکی رہتی تھیں، اپنی دوستوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ سے سیڑھیوں کی جانب جا رہی تھی۔ ہم تینوں سامنے آ گئے اور بولا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے اپنا ہاتھ رباب کی طرف بڑھاتے ہوئے پیشکش کی۔ میری بات کو سنی انسنی کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ دوسری مرتبہ میرے غرور پر اس نے وار کیا تھا، میں ہوا کی اسی تیزی کے ساتھ اس کے راستے میں دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ میری آفر قبول کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی، میں نے اپنے غرور کو بچاتے ہوئے سینہ تان کر کہا۔ میرا دوستی کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ اس نے اپنے الفاظ سے چھٹک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں کہ تم مجھ پر اپنا زور آزماؤ، میں آزاد ہوں، غلام فقط اس خدا کی ہوں جس نے مجھے تم جیسے نفس کے پجاریوں سے پردے کا حکم دیا ہے تاکہ میری پہچان باقی رہے۔ میں مسلمان تو تھا مگر پردہ، حیا، ایمان، ان سب چیزوں کا میری زندگی میں کوئی وجود نہیں تھا۔ شطرنج کھیلنا، جوا بازی، شراب پینا اور لڑکیوں سے دوستیاں میرا اسٹیٹس اور پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مجھ پر اس کی بات کا اثر نہ ہوا، اور جب میں نے اپنے غرور کو خاک ہوتا ہوا دیکھا
تو اپنی طاقت اور غرور کو مٹی میں ملتا دیکھا پایا۔ میں نے اپنے اسی بڑھائے ہوئے ہاتھ سے رباب کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے کی آگ میں للکار کر کہا، اب بتاؤ کہاں گیا تمہارا پردہ اور غرور؟ آج تک کسی لڑکی کی مجال نہیں تھی کہ مجھے اکڑ دکھائے۔ ہو تو تم خوبصورت بہت ہو اس لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ورنہ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے رسوا نہ کرو۔ اس نے سسکتے بلکتے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ مجھے انکار پسند نہیں، آئندہ احتیاط کرنا، ورنہ تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے اس کا ہاتھ اس کی جانب جھٹکتے ہوئے کہا، منہ تو تم نے بھی دکھانا ہے کسی کو۔ وہ سنبھلتے ہوئے بولی، تم بیٹھے ہو کہ تم سے زیادہ قدرت رکھنے والا، تم بھول بیٹھے ہو کہ تم سے زیادہ قدرت رکھنے والا خدا موجود ہے۔ اپنی طاقت اور دولت کے خمار نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، شہوت و تو ہوس نے بے غیرت بنا دیا تمہیں۔ ارے تم تو اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی، میثم۔ ارے تم کیا جانو کون تھے میثم؟ یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ سننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے برائٹ سائڈ وتھ فیری۔